آج کا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں قائد حزب اختلاف سینٹ کے معاملے پر معاملات الجھنے لگے ہیں۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہی کافی ہیں۔ مریم نواز نے کہا اور فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ اب ان کے نزدیک پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے، اب بات پارٹیز کی سطح پر ہوگی۔ کیا فواد چودھری کا بیان درست ہے؟ ہاں یا نہیں کا آپشن ہے۔ سب سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ بھٹی صاحب، فواد چودھری نے کہا ہے کہ اب الگ الگ جماعتوں سے، اپوزیشن کی جماعتوں سے بات ہوگی، یہ ٹھیک بیان ہے؟ بالکل ایسی صورتحال بن گئی ہے اب؟ پہلی بات تو یہ ہے جناب اسپیکر کہ مریم نواز صاحبہ کو کہنا ہے کہ باپ کے انورٹڈ کاما میں باپ، اس کے سب سے تابعدار بچے آپ کا گھر ہے، باپ کی پیداوار ہیں آپ، باپ کے ہی شے پر آپ نے ڈیلیں ڈھیلیں کی، اور ابھی باپ کے کہنے پر آپ نے ووٹ بھی دیا، ایکسٹینشن ووٹ، باپ کے کہنے پر آپ کے ٹویٹر بھی خاموش ہوئے، باپ کے کہنے پر ہی آپ سارا کچھ کرتے ہیں، اور ابھی بھی باپ کے ایک اشارے کے آپ منتظر ہیں کہ باپ ہمیں جو حکم دے میری حاضر ہوں میں سر۔ تو باپ کا پر بات کرتے ہوئے ذرا محتاط رہا کریں، کیونکہ اس باپ کو باپ کے پر آپ قدم قدم پر آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ دوسری بات ہے کہ فواد چودھری صاحب کا بیان میں درست نہیں مانتا۔ گو کہ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے، اختلافات بہت زیادہ ہیں، پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، مزاحمت آر پار کا مومنٹم ٹوٹ چکا ہے، استعفے، دھرنے، حکومت گراؤ تحریک خواب ہے اس وقت۔ صرف پی پی علیحدہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی علیحدہ نہیں ہے، باقی نو جماعتوں میں بھی اختلاف ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ جماعت اور نکل جائے پی ڈی ایم سے اس سارے بیانیے اور اس سارے رولے کو دیکھ کر۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ ان سب نے ایک دوسرے کو چیٹ کیا، ہمیشہ سے ایک دوسرے کا کندھا استعمال کیا، ایک دوسرے کے کندھے پر رکھ کر ڈھیل کی، اور ان میں چونکہ کوئی نظریاتی مشترکہ کامن چیز نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مولانا اور اچکزئی صاحب اکٹھے ہیں، مولانا اور اے این پی صاحب اے این پی والے اکٹھے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھی تھی، تو ان میں کوئی چیز نظریاتی طور پر نہیں ہے، مگر چونکہ یہ اتحاد نظریاتی نہیں ہے۔ یہ بتائیں بھٹی صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی بلاول نے بات کی میڈیا سے، انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ سے کہوں گا کہ پانی پیجئے، ٹھنڈے ہو جائیں، اور یہ ڈکٹیٹ جو کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے۔ تو کیا واقعی نون لیگ بہت جلد بازی میں ہے اور پیپلز پارٹی کی جو سوچ ہے پی ڈی ایم کو لے کر اس کو سمجھ نہیں پا رہی؟ نہیں، بلاول بھٹو صاحب نے جو اور زرداری صاحب نے جو گیم کرنی تھی وہ کر گئے، اور جو یہ اگر ان کو موقع نہ ملتا تو مسلم لیگ نون نے کر جانی تھی، یہ سارے تیار تھے۔ لیکن چونکہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ سروائیول کی جنگ ہے، چونکہ اب بات سیاسی مخالفت سے ذاتی دشمنی کی طرف چلی گئی ہے، چونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ اکٹھے رہیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، سب کو پتہ ہے اکٹھے رہیں گے تو سب کا فائدہ ہے۔ اس جیسے مریم نواز کی پیشی ملتوی ہو گئی کہ سارے اکٹھے ہوئے اور ریاست حکومت ایک پیشی نہ بھگتا سکی، اور پھر حکومت میں یہ ٹیلنٹ موجود ہے کہ یہ علیحدہ ہوں گے، وہ ان کو اکٹھا کریں گے، گورننس پرفارمنس اتنی بری ہے کہ اپوزیشن کو موقع ملتے رہیں گے۔ اس وقت جو حکومتی رٹ ہے، جو ذوف جگر کی ماری ہوئی حکومت ہے، جو عوام میں حکومت کا تاثر ہے، واقعی ان کے لیے مولانا صاحب اور مریم نواز ہی کافی ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں نکل جائیں ان کے لیے تو یہ خود ہی کافی ہیں، یہ تو پھر بھی اضافی ہیں۔ چونکہ اچھا اب اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کا یہ پی ڈی ایم رہے گا ڈھیلا ڈھالا، یہ اور کوئی اگلے موقع پر پھر اکٹھے ہو، نظریاتی تو ہیں نہیں، یہ تو وہ موقع شناس ہیں، تو اکٹھے ہو جائیں گے پھر۔ لیکن یہاں آخری بات جناب اسپیکر کرنی ہے، ڈھیلا ڈھالا آپ یہ کہہ رہے گا تو اس کا مطلب ٹائم تو نہیں دے سکے گا نا حکومت۔ آخری بات ایک بات بتا کر، چونکہ لیکن مبارک ہو آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو، کہ اب بقول مسلم لیگ، اب بقول پی ڈی ایم یوسف رضا گیلانی بھی سلیکٹڈ ہو گئے ہیں۔ کل جب ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آڈیو ویڈیوز بھاؤ تاؤ خرید و فروخت کر کے اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ چلا کر ووٹ لے کر گیلانی صاحب سینیٹر بنے تھے، 160 ان کے تھے، 169 ووٹ ملے، تب وہ الیکٹڈ تھے، تب وہ ہیرو آف دا ڈے تھے مریم نواز کے لیے۔ آج گیلانی صاحب ادھر سے ہو کر ادھر ادھر سے ووٹ لے کر بنے ہیں تو وہ سلیکٹڈ ہے۔ مطلب جمہوریت کا نام پی ڈی ایم ہے، الیکٹڈ وہی ہے جو پی ڈی ایم کی طرف ہو۔ مبارک ہو جمہوریت پسندوں کو۔